السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شوہر اپنے موبائل کو ہمیشہ پاس ورڈ لگا کر رکھتے اور مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔ ایک دن وہ موبائل فون کھلا چھوڑ کر واش روم چلے گئے۔ میں نے جلدی سے موبائل فون چیک کیا تو اس میں ایک فولڈر تھا جس کا نام میری زندگی تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ فولڈر کھولا، سامنے آنے والی تصاویر دیکھ کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو، کیونکہ ان تصاویر میں میرا شوہر کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے گھر کی چار دیواری میں ایک ایسی پر اسرار اور گھٹن زدہ خاموشی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے جو کسی بھی طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی سے زیادہ بھیانک اور خوفناک تھی۔ میرے اور میرے شریک حیات کے درمیان فاصلوں کی ایک ایسی نادیدہ دیوار کھڑی ہو چکی تھی جسے عبور کرنا اب میرے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ وہ شخص جو کبھی میری سانسوں کی گنتی تک کا حساب کتاب رکھتا تھا اور جس کی صبح میری صورت دیکھے بغیر نہیں ہوتی تھی اور جس کی شام میری آواز سنے بغیر ادھوری رہتی تھی، اب وہی شخص میرے وجود سے اس قدر بیگانہ ہو چکا تھا کہ اسے میرے پاس ہونے یا نہ ہونے کا کوئی احساس تک نہیں تھا۔ اس کے رویے میں آنے والی اس سرد مہری نے میرے دل کی دنیا کو ویران کر کے رکھ دیا، اور میں اپنے ہی گھر میں خود کو ایک فالتو اور ناکارہ چیز سمجھنے لگ گئی تھی، جیسے کسی کونے میں پڑا ہوا کوئی پرانا فرنیچر جسے لوگ دیکھ کر ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کی ساری توجہ، اس کی ساری محبت اور اس کا سارا وقت اب صرف اور صرف اس کے ہاتھ میں موجود اس مشینی آلے یعنی موبائل فون کے لیے وقف ہو چکا تھا، جو ہر وقت اس کے سینے سے لگا رہتا تھا۔ وہ گھنٹوں صوفے پر بیٹھا یا بستر پر لیٹا اس چھوٹی سی روشن سکرین میں گمسم رہتا تھا، اور اس کی انگلیوں کی حرکت اور چہرے کے تاثرات دیکھ کر میرا دل کٹتا رہتا۔ کبھی کبھی اس کے لبوں پر ایک ایسی مبہم اور رومانوی مسکراہٹ ابھرتی جو میرے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس سکرین کے پار موجود کسی نادیدہ ہستی کے لیے ہوتی تھی، اور وہ مسکراہٹ میرے سینے میں شک کے ہزاروں کانٹے چبھو دیتی تھی۔ مجھے یقین ہونے لگ گیا تھا کہ ہماری محبت کی کشتی اب کنارے لگنے کی بجائے بیچ مندھار میں ڈوب رہی ہے، اور اس کا ملحہ کسی اور ساحل کی تلاش میں ہے۔ اس نے اپنے موبائل فون کو ایک ایسے مضبوط اور خفیہ ہندسوں والے قفل میں قید کر رکھا تھا جس کی چابی میرے پاس نہیں تھی، اور وہ اس بات کا بہت سختی سے خیال رکھتا تھا کہ اس کا موبائل فون کبھی بھی میری پہنچ میں نہ آئے۔ جب میں نے اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی یا اس کے موبائل فون کی طرف دیکھتی تو وہ ہڑبڑا کر اسے چھپا لیتا یا اس کا رخ موڑ دیتا، جیسے کوئی مجرم اپنی چوری پکڑے جانے کے ڈر سے مال مسروقہ چھپاتا ہے۔ اس کا یہ چوروں والا رویہ میرے شک کو یقین میں بدل رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے، اور اس کی زندگی میں کوئی اور عورت آ چکی ہے جس نے میری جگہ لے لی ہے۔ یہ خیال آتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی، اور میں جلن اور حسد کی اس بھٹی میں جلنے لگتی تھی جس کا ایندھن میری اپنے سوچوں تھی۔ میں اکثر راتوں کو جاگ کر اس کے سوئے ہوئے چہرے کو دیکھتی رہتی تھی اور سوچتی کہ یہ کیا وہی انسان ہے جس نے میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں؟ کیا مرد کی وفا اتنی ہی کمزور ہوتی ہے کہ وہ چند سالوں میں دم توڑ دیتی ہے؟ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات سانپوں کی طرح بل کھاتے تھے کہ آخر وہ کون ہے؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ حسین و جمیل ہے؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ جوان ہے؟ کیا وہ اسے خوشی دے رہی ہے جو میں نہیں دے سکی؟
یہ سوالات مجھے اندر ہی اندر گھن کی طرح کھائے جا رہے تھے، اور میں نفسیاتی طور پر ایک عجیب کشمکش کا شکار ہو چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی طرح اس راز سے پردہ اٹھ جائے، چاہے اس کے بعد میری دنیا ہی کیوں نہ تباہ ہو جائے، کیونکہ روز روز کی اذیت سے ایک بار کی موت بہتر ہے۔ آج کی شام بھی معمول کے مطابق انتہائی بوجھل اور اداس تھی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، مگر میرے گھر کے اندر ایک حبس زدہ ماحول تھا۔ میرا شوہر کام سے واپس آنے کے بعد حسب معمول صوفے پر براجمان تھا، اور اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور انگلیاں تیزی سے موبائل فون کی سکرین پر چل رہی تھیں۔ میں باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی، مگر میرے کان اور میرا دھیان اسی کی طرف تھا۔ میں نے برتنوں کے شور میں بھی اس کی سانسوں کی آواز سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک مجھے اس کے اٹھنے کی آہٹ سنائی دی، اور اس کے قدموں کی چاپ واش روم کی طرف جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب وہ فون کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا تھا۔ مگر شاید قدرت کو آج میرے صبر کا امتحان لینا منظور تھا، یا شاید میرے شک کی آگ کو بجھانا مقدر تھا۔ وہ اپنی جلد بازی میں، یا شاید کسی گہری سوچ میں گم ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر گیا، اور وہ اپنا موبائل فون وہیں صوفے کی نشست پر کھلا چھوڑ گیا، اور واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ یہ آواز میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ میں نے فوراً سے پانی بند کیا اور اپنے گیلے ہاتھ دوپٹے سے پہنچے۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ مجھے لگا کہ وہ پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جائے گی۔ یہ وہ سنہری موقع تھا جس کا میں مہینوں اور سالوں سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ لمحہ جب میں اس دیوار کو بھی گرا سکتی تھی جو ہمارے درمیان حائل تھی۔ میں دبے پاؤں میرے کسی بلے کی طرح صوفے کی طرف بڑھی۔ میرے پاؤں منو وزنی ہو رہے تھے، اور ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ اچانک واپس نہ آ جائیں اور مجھے اس حال میں نہ دیکھ لیں، مگر اس میں خوف سے کہیں زیادہ بڑا خوف اور تجسس مجھے اس سچائی کو جاننے کا تھا جو اس روشن سکرین کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ میں صوفے کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ فون کی سکرین ابھی تک روشن تھی، اور اس کی روشنی مدھم پڑ رہی تھی، جیسے وہ مجھے پکار رہی ہو کہ آؤ اور دیکھ لو تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں نے لرزتے ہوئے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس فون کو اٹھایا تو مجھے لگا کہ میں نے کوئی انگارہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ فون کا لاک کھلا ہوا تھا، اور سامنے ہی تصاویر کا خانہ یعنی البم کھلا تھا۔ میرے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ میں اضافہ ہو گیا، اور میں نے ایک نظر واش روم کے بند دروازے کی طرف ڈالی، جہاں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ میرے پاس ابھی چند لمحے موجود ہیں۔ میں نے اپنی نظریں دوبارہ سکرین پر جمائیں۔ وہاں کئی البم موجود تھے، مگر ایک البم ایسا تھا جس نے میری نگاہوں کو جکڑ لیا اور میرے دل پر ایک کاری ضرب لگائی۔ اس البم کا نام اس نے میری زندگی رکھا ہوا تھا۔ یہ دو الفاظ پڑھتے ہی میرے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی کہ یہ زندگی یقیناً میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں تو اب اس کے لیے ایک بوجھ اور ذمہ داری کے سوا کچھ بھی نہ رہی تھی۔ اگر میں اس کی زندگی ہوتی تو وہ مجھ سے یوں منہ نہ پھیرتا اور نہ ہی مجھ سے باتیں چھپاتا۔ یہ نام اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ کوئی اور ہے جو اب اس کی کل کائنات بن چکی ہے، اور جس کو اس نے یہ نام دے رکھا ہے۔ میرے اندر کی عورت نے انگڑائی لی، اور غیرت و کا جذبہ بیدار ہوا۔ میں نے سوچا کہ آج میں یہ سب دیکھ کر رہوں گی،
کہ وہ کون سی حور ہے جس نے میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیا اور میرے گھر کو برباد کر دیا۔ میں ہر قسم کے صدمے اور دکھ کے لیے خود کو تیار کرنے لگ گئی تھی، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ اس البم کے کھلتے ہی میری زندگی کا شیرازہ بکھر جائے گا، اور شاید ہمارے رشتے کی آخری ڈور بھی ٹوٹ جائے گی، مگر بے یقینی کی سولی پر لٹکنے سے بہتر تھا کہ میں سچائی کی تلوار سے کٹ جاؤں۔ میرا دل و دماغ معاف ہو رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ جیسے ہی میری لرزتی ہوئی اور خوفزدہ انگلی نے اس منحوس خانے یعنی اس البم کے نام پر چھوا تو فون کی سکرین ایک دم سے تصاویر کا ایک ایسا سیلاب امڑ آیا جس نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا اور میرے حواس پر ایک ایسی بجلی گرائی جس کی تپش میں اپنی روح کے اندر تک محسوس کر سکتی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں اور میرا سانس سینے میں اٹک کر رہ گیا، کیونکہ میں نے اپنی بدترین اور خوفناک ترین توقعات میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے سامنے بے وفائی اور دھوکے کا ایک ایسا کھلا ثبوت آ جائے گا۔ سکرین پر ایک یا دو یا 10 نہیں بلکہ سینکڑوں تصاویر کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا جو میری بربادی کی داستان سنا رہا تھا، اور ان تمام تصاویر میں میرا شوہر تنہا نہیں تھا، بلکہ اس کے پہلو میں ایک ایسی ہستی موجود تھی جس نے میرے وجود کو مٹا کر رکھ دیا۔ وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی بلکہ ایک انتہائی حسین و جمیل اور قیامت خیز سراپا رکھنے والی دوشیزہ تھی، جس کے حسن اور رعنائی نے پہلی ہی نظر میں مجھے احساس کمتری کی گہری کھائی میں دھکیل دیا۔ وہ لڑکی جس کے چہرے پر شباب کی بھرپور رونق تھی اور جس کی جلد دودھ کی طرح سفید اور شفاف تھی، میرے شوہر کے شانوں پر سر رکھے ایسے مسکرا رہی تھی جیسے اسے دنیا کی تمام خوشیاں مل گئی ہوں اور وہ اس مرد کی واحد مالکہ ہو۔ ہر تصویر ایک نئی کہانی اور ایک نئی اذیت لے کر میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سکرین کو اوپر سے سرکانا شروع کر دیا تو مناظر بدلتے گئے مگر کردار وہی رہے۔ کہیں وہ دونوں سمندر کے کنارے ریت پر بیٹھے ہیں اور اس لڑکی کے لمبے گھنے سیاہ بال اور بالوں سے کھیل رہی تھی۔ میرا شوہر اس کی زلفوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوار رہا تھا۔ یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں برسوں سے میرے بالوں کو چھوا تک نہیں تھا اور جن کے لمس کو میں ترس گئی تھی۔ کہیں وہ کسی انتہائی مہنگی اور پرتعیش کھانے کی جگہ پر موم بتیوں کی مدھم اور رومانوی روشنی میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھے تھے، اور میرے شوہر کی نگاہوں میں اس اجنبی لڑکے کے لیے جو دیوانگی، جو وارفتگی اور جو پرستش تھی، وہ میں نے اپنے لیے شاید شادی کے ابتدائی دنوں کے سوا کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ایسا دریا بہہ رہا تھا جو اس لڑکی کے قدموں میں نچھاور ہو رہا تھا، اور میں یہ دیکھ کر جلن اور حسد کی آگ میں راکھ ہو رہی تھی جس کا کوئی علاج دنیا کے پاس نہیں ہے۔ ہر تصویر میرے ذہن پر، دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی اور مجھے بتا رہی تھی کہ میں کس قدر خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ میرا شوہر صرف میرے کام میں مصروف ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ مصروف نہیں تھا، بلکہ وہ تو محبت کے ایک نئے سفر پر روانہ ہو چکا تھا اور مجھے ساحل پر تنہا چھوڑ گیا تھا۔ میں نے مزید تصاویر دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی یا وقتی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک گہرا اور طویل عشق ہے، کیونکہ ان تصاویر میں بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے مقامات اس بات کی گواہی تھے کہ انہوں نے دنیا کا ہر کونا ایک ساتھ دیکھا ہے۔ کہیں وہ پیرس کے مشہور مینار کے سامنے کھڑے تھے اور بارش کے قطرے ان کے چہروں پر گر رہے تھے، اور میرا شوہر اپنی کوٹ سے اس لڑکی کو بارش سے بچا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا
کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، کیونکہ مجھے یاد تھا کہ جب میں اس سے باہر گھومنے کی فرمائش کی تھی تو اس نے تھکاوٹ یا کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا تھا، مگر اس کے پاس اس لڑکی کے ساتھ سات سمندر پار گھومنے کا وقت تھا اور پیسہ بھی تھا۔ مجھے یہ سوچ کر مجھے اپنے آپ پر گھن آنے لگ گئی تھی کہ میں کتنی بے وقوف تھی جو گھر کی چار دیواری میں قید ہو کر اس کی راہ تکتی رہتی، اور وہ اپنی اس رنگین دنیا میں مگن تھا۔ اس لڑکی کا لباس، اس کا انداز اور اس کی ادائیں اتنی دلکش تھیں کہ میں خود کو ایک زندہ عورت ہو کر اس کے حسن سے مروب ہو رہی تھی۔ تو کیسے میرا مرد بچ سکتا تھا؟ میں نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا جن پر جھریوں کے آثار نمودار ہو رہے تھے، اور بالوں کو چھوا تو جن میں چاندنی اتر آئی تھی، اور پھر اس لڑکی کے تر و تازہ چہرے کو دیکھا تو مجھے اپنی شکست صاف اور واضح نظر آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میں ایک پرانا کھنڈر ہوں اور وہ ایک نیا تعمیر شدہ محل ہے، اور کوئی بھی شخص کھنڈر میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ میں نے سوچا کہ مرد کی محبت بھی کیسی عجیب ہے، جو ڈھلتی عمر اور بیماری کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، اور اسے سہارا دینے کی بجائے نئی صورتوں اور نئے جسموں کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر روؤں اور اس خون کو دیواروں پر دے ماروں، مگر میری آواز میری حلق میں گھٹ کر رہ گئی، اور آنسوؤں نے میری آنکھوں کے سامنے دھند کا پردہ تان لیا تھا، مگر پھر بھی میں ان تصاویر کو دیکھنے سے باز نہیں آ رہی تھی، جیسے کوئی زخمی پرندہ اپنے ہی زخموں کو کریدتا ہے۔ میں ہر تصویر کی باریکیوں کیوں دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی مجھے ایسی چیز مل جائے جس سے مجھے اپنے دل کو جھوٹی تسلی دے سکوں کہ یہ سب جھوٹ ہے، مگر ہر تصویر سچائی کا ایک ایسا آئینہ تھی جس میں مجھے اپنی بربادی کا عکس نظر آ رہا تھا۔ ایک تصویر میں وہ لڑکی ایک خوبصورت لباس پہنے کیک کاٹ رہی تھی، اور میرا شوہر اسے اپنے ہاتھوں سے کیک کھلا رہا تھا۔ یہ وہی دن تھا جب میں گھر میں بخار میں تپ رہی تھی، اور میرا شوہر یہ کہہ کر گھر سے باہر نکلا کہ دفتر میں ایک بہت ضروری میٹنگ کے لیے جانا ہے۔ اس جھوٹ کا انکشاف میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا کہ جس وقت مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، وہ اس وقت اپنی اس محبوبہ کی سالگرہ منانے میں مصروف تھا۔ اس بے حسی اور سنگ دلی نے میرے دل میں اس کے لیے بچی کھچی عزت بھی خاک میں ملا دی۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ وہی انسان ہے جسے میں دیوتا سمجھ کر پوجتی رہی؟ کیا اس کے دل میں میرے لیے ذرا برابر بھی رحم نہیں ہے؟ کیا اسے ایک لمحے کے لیے بھی میرا خیال نہیں آیا کہ اس کی بیوی گھر میں اکیلی تڑپ رہی ہے؟ یہ سوالات میرے دل و دماغ میں کسی بھونچال کی طرح گونج رہے تھے، اور میں اس اذیت ناک حقیقت کے سامنے خود کو بالکل بے بس اور لاچار محسوس کر رہی تھی۔ اس لڑکے کی مسکراہٹ مجھے اپنے اوپر ایک تمانچہ محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ مجھ پر ہنس رہی ہو کہ دیکھو تم نے جس مرد پر اپنا سب کچھ وار دیا آج وہ میرا ہے اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے مزید سکرول کیا تو کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی جن پر کلک کرنے کی ہمت مجھے نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ان تصاویر نے مجھے ادھموا کر دیا، مگر ایک ویڈیو خود بخود چل پڑی جس میں وہ دونوں کسی پہاڑی مقام پر تھے، اور میرا شوہر باہیں پھیلا کر اس لڑکی کو اپنی طرف بلا رہا تھا، اور وہ بھاگتی ہوئی آ کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ یہ منظر اتنا تکلیف دہ تھا کہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر وہ آوازیں میرے کانوں میں گونجتی رہیں جن میں میرا شوہر اس لڑکی کو جانم اور میری زندگی کہہ کر پکار رہا تھا۔ وہی الفاظ جو کبھی میری ملکیت تھے اب کسی اور کے نام ہو چکے۔ اس البم کا نام میری زندگی اس نے اس لیے رکھا تھا کہ واقعی ہی وہ اس لڑکی کی زندگی بن چکا تھا، اور میں نے اس کی زندگی سے نکل کر
محض ایک ضرورت یا مجبوری بن کر رہ گئی تھی۔ میرے اندر غصے، نفرت اور دکھ کا ایک ایسا طوفان اٹھ رہا تھا جو سب کچھ بہا کر لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ابھی واش روم کا دروازہ پیٹ دوں گی اور اسے باہر نکال کر ان تصاویر کو ان کے منہ پر دے ماروں گی اور پوچھوں گی آخر مجھ میں کیا کمی تھی جو تم نے یہ راستہ چنا؟ کیا میری وفائیں کم تھی یا میری خدمت میں کوئی کسر باقی رہ گئی تھی؟ مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ سوال کرنا بے سود ہے، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے موجود مرد کی فطرت میں بے وفائی لکھی ہے، اور میں نے جو اس بے وفائی کا شکار ہو گئی تھی، مجھے اپنی پوری زندگی ایک سراب لگنے لگی جس کے پیچھے میں بھاگتی رہی، اور آخر میں صرف میرے ہاتھوں میں ریت آئی۔ میں نے اپنے آپ کو کوسا، میں نے یہ فون اٹھایا ہی کیوں؟ اگر میں اس راز سے انجان رہتی تو شاید گھٹ گھٹ کر ہی سہی، مگر جی تو رہی تھی۔ مگر اب اس میں سچائی کے بعد میرے لیے ایک لمحہ بھی سانس لینا حرام ہو چکا تھا۔ مجھے اس کمرے کی ہر چیز سے وحشت ہو رہی تھی، یہ دیواریں، یہ فرنیچر، یہ بستر، سب کچھ مجھے اجنبی اور دشمن لگ رہا تھا، کیونکہ ان سب چیزوں نے میری بربادی کا تماشا دیکھا تھا اور خاموش رہی تھی۔ میں نے دوبارہ اس لڑکی کی تصویر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسا اعتماد تھا جو صرف محبوبہ ہونے کا ہوتا ہے، جبکہ میری آنکھوں میں اب صرف ویرانی اور شکست تھی۔ میں نے موازنہ کیا تو مجھے ماننا پڑا کہ جیت ہو گئی ہے اور میں ہار گئی ہوں۔ اس نے اپنے خوبصورت اور جوانی کے ہتھیار سے میرے گھر پر قبضہ کر لیا اور مجھے بے گھر کر دیا۔ حالانکہ میں اسی گھر میں موجود تھی، مگر میرا مقام چھن چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کسی نے میرے جسم سے روح نکال لی ہے اور اب میں ایک خالی خول باقی رہ گیا ہوں۔ میرے شوہر کی وہ قسمیں، وعدے اور دعوے سب جھوٹ کا پلندہ تھے۔ اس نے کبھی مجھے بہلانے کے لیے کیے تھے، جبکہ اصل سچائی تو یہ تھی۔ تصویریں تھیں جو چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اس کی خوشی، اس کا سکون اور اس کا چین صرف اور صرف اس اجنبی عورت کے دامن سے وابستہ ہے، اور میں محض ایک رکاوٹ ہوں جو اس کی راہ میں حائل ہوں۔ یہ احساس کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی میں ایک فالتو چیز بن گئی ہوں مجھے اندر سے کاٹ رہی تھی اور میری نس نس میں زہر گھول رہا تھا۔ میں اس تکلیف کو لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر تھی، کیونکہ یہ وہ درد تھا جس کی کوئی دوا نہیں ہوتی۔ جب اپنا ہی ساتھی پیٹھ میں خنجر گھونپ دے تو انسان کس سے شکایت کرے؟ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی، کیونکہ اس شخص کے بغیر میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر اس شخص کے ساتھ رہنا اب ممکن نہ تھا جس نے اپنی روح اور جسم کا سودا کسی اور سے کر لیا۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس لڑکی پر شدید غصہ بھی آ رہا تھا کہ اس نے کیوں میرا گھر برباد کیا، حالانکہ قصور تو میرا شوہروار تھا جس نے اسے اجازت دی۔ مگر ایک عورت ہونے کے ناطے میری نفرت کا رخ اور اس دوسری عورت کی طرف ہی تھا جو میں ان تصاویر کے سمندر میں ڈوبتی جا رہی تھی، اور ہر تصویر مجھے کنارے سے دور لے کر جا رہی تھی، یہاں تک کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا، اور اس انجانے خوبصورت بلا نے میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ غصے اور انتقام کی آگ میرے رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی، اور میں اس فیصلے پر پہنچ چکی کہ اب خاموش رہنا گناہ ہے، اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی گناہ ہے، یہ میرا حق ہے۔ ابھی میں ان سوچوں کے بھنور میں غوطے کھا رہی تھی کہ میرا دل چل رہا تھا۔ اچانک واش روم کے دروازے کی چٹخنی کھلنے کی منحوس آواز فضا میں گونجی، جس نے مجھے چونکا دیا، اور میں نے فوراً اپنی نظریں بیڈ پر سے ہٹا دیں، اور میرا شوہر
اوپر اٹھائیں تو سامنے سے میرا شوہر تولیے سے منہ پونچھتا ہوا انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ باہر نکل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی اور مصنوعی معصومیت تھی جو وہ ہمیشہ میرے سامنے اوڑھ لیتا تھا، جسے دیکھ کر میں بار بار دھوکہ کھاتی رہی۔ مگر آج میری آنکھوں سے عقیدت اور محبت کی پٹی اتر چکی تھی، اور مجھے اس کے چہرے کے پیچھے چھپا ہوا وہ مکار اور بے وفا انسان صاف دکھائی دے رہا تھا، جس نے میری زندگی کو کھیل تماشا بنا دیا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس نے دیکھا کہ میں بت بنی کھڑی ہوں اور میرے ہاتھ میں اس کا وہی موبائل فون ہے جسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، اور اس میں سے جسے چھپانے کے لیے وہ سو طرح کے جتن کرتا۔ اس کے قدم وہیں جم گئے اور اس کے چہرے پر وہ اطمینان اور سکون ایسے غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس کا رنگ پھک پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گھبراہٹ اور خوف نے ڈیرے ڈال لیے جو چوروں اور مجرموں کا خاصا ہوتا ہے۔ اس نے شاید خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی یہ چوری اتنی جلدی اور آسانی سے پکڑی جائے گی اور وہ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا۔ اس کا یہ رد عمل میرے لیے اس بات کا حتمی اور آخری ثبوت تھا کہ میرا شک 100% درست تھا اور وہ واقعی ہی گناہ گار ہے، کیونکہ اگر وہ سچا ہوتا تو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی اس کے ماتھے پر پسینہ آتا۔ اس کی یہ خاموشی اور اس کا یہ خوف زدہ انداز میرے غصے پر تیل کا کام کر گیا اور میرے اندر کا لاوا پھٹ پڑا۔ میں نے اپنی تمام تر تہذیب اور لحاظ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ موبائل فون اس کے سامنے لہرا دیا اور اس کی سکرین اس کے چہرے کے بالکل قریب کر دی، جس پر ابھی بھی اس خوبصورت لڑکی کی تصاویر مسکرا رہی تھی۔ اور میں نے اپنی پوری قوت اور آواز کے ساتھ چیخ چلا کر کہا، بتاؤ مجھے کون ہے یہ عورت جس کے لیے تم نے مجھے زندہ درگور کر دیا؟ کیا نام ہے اس چڑیل کا جس نے میرے ہنستے بستے گھر کو آگ لگا دی؟ بولو، خاموش کیوں ہو؟ آج تمہیں بولنا پڑے گا، آج تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ میری ان گنت راتوں کا جو میں نے تمہارے انتظار میں کاٹی، اور میرے آنسوؤں کا جو میں نے تنہائی میں بہائی۔ میں پاگلوں کی طرح چیخ چلا رہی تھی اور وہ میرے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، کیونکہ مجھے اپنے ہوش و حواس پر قابو نہ رہا۔ میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے میری محبت کا تماشا بنا دیا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہاری زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے، تاکہ میں خود ہی تمہارے راستے سے ہٹ جاتی؟ تم نے مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا؟ کیا میں اس لائق بھی نہیں تھی کہ تم مجھے سچ بتا سکتے؟ میں رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ اسے کوس بھی رہی تھی، اور میں نے اسے کہا کہ تم نے اس البم کا نام میری زندگی رکھا ہے، تو پھر میں کون ہوں؟ کیا میں تمہاری موت ہوں؟ کیا میں تمہارے لیے عذاب ہوں؟ اگر وہ تمہاری زندگی ہے تو جاؤ اسی کے پاس رہو، میرے پاس کیوں آتے ہو؟ مجھے کیوں دکھاتے ہو کہ تم میرے ہو، جبکہ تم تو کب کے بک چکے ہو؟ میرا شوہر میری یہ حالت دیکھ کر اور میرا یہ جنونی انداز دیکھ کر بالکل ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی، وہ شاید صدمے میں تھا۔ میں نے یہ سب کیسے دیکھ لیا؟ شاید وہ بہانہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیسے جھوٹ کو کنٹرول کرے، جھوٹ بول کر مجھے مطمئن کر دے، مگر میں نے اسے سوچنے کا موقع نہ دیا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو اس تصویر کو، یہ لڑکی کتنی جوان ہے، کتنی خوبصورت ہے، اور پھر مجھے دیکھو، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے چہرے پر جھریاں ہیں، میرے بال سفید ہو رہے ہیں، اس لیے تمہیں میں تو بری لگتی ہوں، اور یہ بہت اچھی لگتی ہے۔ تم مرد سب ایک جیسے ہو، صرف جسم کے پجاری ہو، تمہیں روح اور احساس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تم نے میری جوانی نچوڑ لی، اور جب میں ڈھل گئی تو تم نے مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکا، اور
نئی تتلی کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ میں نے اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی اور اسے لعنت ملامت بھی کر رہی تھی۔ میرے الفاظ نشتر بن کر اس پر برس رہے تھے، مگر وہ عجیب بت بنا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب گھبراہٹ کی جگہ ایک عجیب سا دکھ اور قرب ابھر رہا تھا، جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بھی اس کی کوئی نئی چال ہے تاکہ میں جذباتی ہو کر پگھل جاؤں، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں نہیں پگھلوں گی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے، مجھے اب تمہارے ساتھ ایک لمحہ نہیں رہنا۔ اس جھوٹے رشتے کو نبھانے سے بہتر ہے کہ میں اکیلی مر جاؤں۔ کم از کم مجھے یہ اذیت تو نہیں ہوگی کہ میرا شوہر کسی اور کی باہوں میں ہے۔ میں نے وہ فون اس کے سینے پر دے مارا اور اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے کہا، میں جا رہی ہوں اور پلٹ کر کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ تم اپنی زندگی میں خوش رہو، جس کی تصویریں تم چھپا چھپا کر رکھتے ہو۔ دیکھتے ہو، میرا شوہر جو اب تک خاموش تھا اور میری باتیں سن رہا تھا، اچانک سے آگے بڑھا اور اس نے میرے دونوں مضبوط بازو تھام لیے۔ اس کی گرفت میں غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی تڑپ تھی اور التجا تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، خدارا خاموش ہو جاؤ اور میری بات سنو۔ تم جو سوچ رہی ہو وہ سچ نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور کہا، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میں تمہارے ہاتھ ناپاک ہے۔ ان ہاتھوں سے تم نے اس لڑکی کے بال سنوارے ہیں، اب ان کے ہاتھوں سے مجھے مت چھوؤ، مجھے گھن آتی ہے تم سے۔ مگر اس نے مجھے نہیں چھوڑا اور مجھے زبردستی صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے زمین پر گرا ہوا موبائل فون اٹھایا اور دوبارہ اسی تصویر کو میرے سامنے کیا، اور انتہائی دھیمے اور لرزتے ہوئے لہجے میں بولا، صبا میری جان، ذرا غور سے دیکھو اس تصویر کو، اپنے غصے کی اینک اتار کر دیکھو۔ کیا یہ چہرہ تمہیں واقعی اجنبی لگ رہا ہے؟ کیا یہ آنکھیں تمہیں کسی کی یاد نہیں دلاتی؟ میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور کہا، مجھے نہیں دیکھنا اس منحوس چہرے کو جس نے میری دنیا اجاڑ دی۔ مگر اس نے میرے دونوں چہروں ہاتھوں سے پیالے کو بھرا اور میرا رخ زبردستی فون کی طرف کیا اور کہا، پلیز ایک بار صرف غور سے دیکھ لو اور پھر جو سزا دینی ہو دے دینا، میں تمہارا ہر فیصلہ مان لوں گا۔ اور اس کے لہجے میں اتنی عاجزی اور درد تھا کہ میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی اور میری نظر دوبارہ اس سکرین پر جم گئی جہاں وہ لڑکی مسکرا رہی تھی۔ میں نے آنسو اپنے صاف کیے اور بغور اس تصویر کا جائزہ لیا تو مجھے اس کے خد و خال میں کچھ شناسا سی جھلک محسوس ہوئی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کے بھویں کا انداز اور اس کی آنکھیں کی وہ مخصوص چمک مجھے جانی پہچانے لگی، جیسے میں نے اسے کہیں دیکھا ہو۔ میرے دل و دماغ میں یادوں کے دھندلے دریچے کھل گئے اور ایک عجیب سی الجھن نے مجھے گھیر لیا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس کی شکل مجھ سے ملتی جلتی ہے، کیوں؟ یا شاید یہ میرا وہم ہے؟ مگر میرا شوہر مسلسل میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جیسے وہ مجھے کچھ یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اور کہا، دل پر رکھا، کہا کہ یہ دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے، اس فون میں جو بھی کچھ ہے وہ صرف تم ہو۔ میری بات سن کر مجھے لگا کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے یا مجھے پاگل بنا رہا ہے۔ میں نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ میں نہیں ہوں، یہ تو کوئی ماڈرن اور جوان لڑکی ہے، میں تو ایسی ہوں ہی نہیں۔ مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور ایک انتہائی دردناک انکشاف کے لیے اپنے لب کھولے، جس کے لیے میں قطعاً تیار نہیں تھی اور جس نے میرے غصے کو حیرت اور صدمے سے بدلنے کے لیے زمین ہموار کر دی تھی۔ میرے شوہر کے لہجے میں چھپی ہوئی سچائی
اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں نے مجھے ایک لمحے کے لیے حیران ساکت کر دیا تھا، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات پر غور کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے انتہائی لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس تصویر کو زوم کیا اور اس لڑکی کے گلے میں موجود ایک چھوٹے سے سیاہ تل کی طرف اشارہ کیا، اور پھر میرے دائیں ہاتھ کو پکڑ کر میری کلائی کے اندرونی جانب موجود اسی تل پر انگلی رکھ دی۔ یہ ایک ایسا ثبوت تھا جسے جھٹلانا میرے لیے ناممکن تھا، کیونکہ تل میرا پیدائشی نشان تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس نشان پر پڑی، میرے دل و دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور یادوں کے بند دریچے کسی طوفان کی طرح کھلنے لگے۔ میرے شوہر نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ میری جان، یہ کوئی اور عورت نہیں بلکہ یہ تم ہی ہو۔ یہ ہماری شادی کے پہلے سال کی تصاویر ہیں، جب ہم لوگ پیرس گئے تھے اور ہم نے وہاں ایک مہینہ گزارا تھا۔ مگر افسوس کہ تم یہ سب کچھ بھول چکی ہو، کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے تم بھولنے کے ایک انتہائی سنگین اور لا علاج مرض میں مبتلا رہی ہوگی، جسے طبی ماہرین کی زبان میں ڈمنیشیا یا برداشت کا کھو جانا کہتے ہیں۔ یاداشت کا تمہارا دماغ آہستہ آہستہ ماضی کی یادوں کو مٹاتا جا رہا ہے، اور تم اکثر مجھے اور خود کو پہچاننے سے قاصر رہتی ہو۔ تم صبح اٹھتی ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ ابھی ہماری شادی کو کچھ عرصہ ہوا ہے، یا کبھی خود کو تم کنواری سمجھتی ہو، اور مجھے کوئی فرق بھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے۔ کوئی اجنبی یا کوئی رشتہ دار مجھے سمجھ کر پردہ کرنے لگتی ہو۔ یہ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر پر پہاڑ گرا دیا۔ میں نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ جھوٹ ہے، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ مگر مجھے ڈریسنگ ٹیبل کے بڑے آئینے کے سامنے کھڑا کیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، دیکھو اس آئینے میں، اور پھر دیکھو اس تصویر کو۔ تصویر میں نظر آنے والی وہ شاداب اور جوان لڑکی تمہارے ماضی ہے، اور آئینے میں نظر آنے والی یہ کمزور اور جھوریوں زدہ عورت تمہارا حال ہے۔ تمہاری بیماری کی وجہ سے تمہارے ذہن نے وقت کا حساب رکھنا چھوڑ دیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم ابھی جوان ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ زندگی کی شام ہونے والی ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ میں نے اس البم کا نام میری زندگی اس لیے رکھا ہے کہ کیونکہ میرے لیے زندگی وہ نہیں ہے جو اب ہم گزار رہے ہیں، جس میں تم مجھے روز بھول جاتی ہو، کیونکہ اور بلکہ میری اصل زندگی وہ یادیں ہیں جو اس موبائل فون میں قید ہیں۔ میں نے اس پر پاسورڈ اس لیے لگایا تھا کہ تمہیں دیکھنے سے منع کرتا تھا، کیونکہ ڈاکٹروں نے سختی سے تاکید کی کہ تمہیں ماضی کی چیزوں سے زبردستی یاد دلانے کی کوشش نہ کی جائے، ورنہ تمہارے دل و دماغ پر دباؤ پڑے گا اور تمہیں شدید ذہنی دورے پڑ سکتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی پرانی تصاویر دیکھ کر اس تکلیف دہ حقیقت کا سامنا کرو کہ تم اپنی جوانی اور اپنی یادیں کھو چکی ہو۔ میں چپ کے یہ تصویریں دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتا تھا، اور خود کو یاد دلاتا تھا کہ میری وہ پرانی ہستی، مسکراتی اور محبت کرنے والی بیوی ابھی بھی اس بیمار جسم کے اندر کہیں نہ کہیں زندہ ہے۔ میں تمہاری نفرت اور تمہارے شک کو اس لیے برداشت کرتا رہا کیونکہ میں جانتا تھا یہ تم نہیں کر رہی ہو، بلکہ تمہاری بیوی کر رہی ہیں۔ تم مجھ سے لڑتی جھگڑتی تھی، مجھ پر الزام لگاتی تھی، مگر میں خاموش رہتا تھا، کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں آخری سانس تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، چاہے تم مجھے پہچاننا ہی کیوں نہ چھوڑ دو۔ اس کی باتیں میرے دل کو چیر رہی تھی، اور مجھے اچانک سب یاد آنے لگا۔ مجھے یاد آیا کیسے میں اکثر چیزیں رکھ کر بھول جاتی ہوں، کیسے میں اکثر اسے کسی اور نام سے پکارتی ہوں، اور کیسے میں کئی بار اپنے گھر کا راستہ بھول گئی تھی۔ یہ تمام بکھری ہوئی کڑیاں مل کر ایک خوفناک تصویر پیش کر رہی تھی۔ مجھے اپنی حالت پر
اور اپنے شوہر کی عظیم قربانی پر اتنا شدید رونا آ گیا کہ میری ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی بھی ہمت نہ ہوئی تھی، اور وہیں ایک قلین پر بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا کہ میں کتنی بدقسمت ہوں، میں نے اس فرشتہ صفت انسان کو کیا کچھ نہیں کہا، میں نے اسے بے وفا کہا، میں نے اسے دھوکے باز کہا، اس پر دوسری عورت کا الزام لگا دیا، جبکہ کوئی دوسری عورت کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی گزرا ہوا کل تھا، جس سے میرا شوہر آج بھی عشق کر رہا تھا۔ وہ بھی میرے پاس زمین پر بیٹھ گیا، مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اسے معافی مانگ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو، میں اپنے حواس میں نہیں تھی، میں مگر وہ میرے آنسو پہنچ رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا کوئی قصور نہیں، یہ سب قدرت کا کھیل ہے، تم میرے لیے تب بھی اہم تھی اور آج بھی اہم ہو، چاہے تم سب کچھ بھول جاؤ مگر میں تمہیں کبھی نہیں بھولنے دوں گا۔ ہم نے ایک دوسرے سے کتنی محبت کی تھی۔ اس نے دوبارہ موبائل فون اٹھایا اور اسی البم کو کھول کر میرے سامنے رکھا اور کہا کہ دیکھو، یہ تم ہو اور یہ میں ہوں، اور ہم دونوں ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ محبت صرف خوبصورت لمحات کا نام نہیں، بلکہ محبت تو نام ہے درد سہنے کا، قربانی دینے کا، اور اپنے ساتھی کا ہاتھ تب تھامنے کا جب وہ خود اپنا آپ بھول چکا ہو۔ میرا شک ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، مگر اس کی جگہ ایک گہری اداسی اور ایک انمٹ محبت نے لے لی۔ میں نے اپنے شوہر کے ہاتھوں کو چوم لیا جو میرے یادوں کے محافظ تھے، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایک ایسا جیون ساتھی دیا جو میری بیماری سے نہیں بلکہ میری روح سے پیار کرتا تھا۔ اس واقعے نے ہماری محبت کو ایک نئی معراج بخش ڈالی، جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی بلکہ احساس ہی کافی تھا، اور وہ خفیہ فولڈر اب میرے لیے شک کا باعث نہیں بلکہ ہماری لازوال محبت کی ایک مقدس کتاب بن چکا تھا، جسے میرا شوہر روز پڑھتا تھا تاکہ ہماری کہانی زندہ رہ سکے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔